من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی قابل احترام برادران اور خواہران کی خدمت میں دعا و سلام عرض کرنے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے اس بابرکت مہینے میں ہمیں خدا کی معرفت کے ساتھ عبادت کرنے کی اور دین مبین اسلام کو صحیح طرح سے سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ کل کا درس جو ہم نے پڑھا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ عالم اتنی خوبصورت کائنات اور اتنے عجائب و اسرار و حکم پر مشتمل کائنات یقیناً کسی علم والے نے، کسی حکمت والے نے، کسی قدرت والے نے بنایا ہے، کیونکہ یہ عالم ممکنات میں سے ہے، تو عالم ممکن کے لیے ہمیشہ ایک سے سہارے کی ضرورت ہے، ایک سے وابستہ رہنے کی ضرورت ہے، لذا ایک ذات ایسی ہو، ایک وجود ایسا ہو جو غنی مطلق ہو، جو بے نیاز ہو، جو اس کو کسی اور کے سہارے کی ضرورت ہونا ضروری ہے۔ اور عقلی دلیل بھی ہم نے پیش کی اور قرآن نے بھی بیان کیا تھا، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، یعنی تم سب کے سب ہر اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، افعال اور کام کے اعتبار سے، ہر جہت اور ہر اعتبار سے تم اللہ کی طرف محتاج ہو، یہ کہا تھا۔ تو یہاں پہ ایک خصوصاً انسان کے بارے میں ہمارے علمی مراکز میں الحمدللہ ہمارے برادران اور خواہران میں اکثریت علمی مراکز سے ان کا تعلق ہے، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے برادران اور خواہران موجود ہے، نہ بھی ہو تو یہ نظریہ زبان زد عام ہے۔ ایولیشن کا جو نظریہ ہے یا نظریہ ارتقاء کے نام سے سوشل میڈیا پہ معمولاً اس سے سوء استفادہ کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں، تو جب ہم نے کہا ایک علم رکھنے والی ذات، ایک حکمت کے حامل ذات، ایک قدرت کے حامل ذات نے، ایک اللہ نے جو اللہ الصمد ہے، جو عالم علی الاطلاق ہے، جو حکیم علی الاطلاق ہے، اس اللہ نے اس کائنات کو اور اس کائنات سمیت انسان کو بنایا ہے۔ تو یہاں پہ ایک نظریہ وجود میں آیا چارلس کا، ڈاروین کا نظریہ یا ڈاروینزم جو کہتے ہیں، چونکہ ڈاروین کا نظریہ ہے، تو نظریہ ارتقاء کی وجہ سے یہ انسان ارتقاء کے نتیجے میں، ارتقاء کے بدولت سے انسان وجود میں آیا ہے۔ کسی نعوذ باللہ کسی خدا نے اس انسان کو حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ بنایا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ تو جب اس کے تذکرہ ہوا تو ہم نے مناسب سمجھا آج آپ کی خدمت میں نظریہ ارتقاء کی حقیقت کیا ہے اور اس کے ہم مانیں گے تو کیا ہوگا، نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا، نہیں مانیں گے تو کیوں نہیں مانیں گے، تو اس کے بارے میں ڈاروین کا جو نظریہ ارتقاء جس کو ایولیشن کہتے ہیں، سب سے پہلے ہم کہتے ہیں یہاں ارتقاء کا کیا مطلب ہے۔ ارتقاء کا معنی یا لغوی ہے کسی چیز کے اندر رشد آنا۔ یہاں ارتقاء سے مراد معنی لغوی مراد نہیں ہے، بلکہ یعنی کسی لغت میں ارتقاء کا معنی کسی چیز کا کامل تر ہونا، اس کو ارتقاء کہتے ہیں۔ یہاں ارتقاء سے مراد کسی چیز کا کامل تر ہونا مراد نہیں ہے، یہاں یعنی ایک موجود سے تبدیلی، اب تبدیلی کی شرائط ہم بعد میں بتائیں گے، تبدیلی آنے کی وجہ سے ایک اور وجود میں آ جائے۔ مثلا کچھ موجودات ایک قسم کی یا مختلف اقسام کی دوسری موجودات میں تبدیل ہو جائے، یعنی ایک نوع سے دوسری نوع وجود میں آ جائے۔ ہاں، ایک نوع میں تبدیلی آنے کی وجہ سے، البتہ وہ تبدیلی کی شرائط ہم ابھی بتا دیں گے، تبدیلی آنے کی وجہ سے ارتقاء کے نتیجے میں ایک دوسری نوع، ایک الگ سی ایک اور نوع وجود میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں ارتقاء۔ ارتقاء کے مراحل یا ارتقاء کے عوامل جناب چارلس ڈاروین خود ایک پہلے تو مذہبی تھا، مسیحی، اب یہ
جہان گردی یعنی پوری دنیا میں سیاحت کے لیے نکلا، تو نکلنے کے بعد بحر الکاہل میں پہنچنے کے بعد ظاہر سی بات ہے وہاں جنگلات ہے، تو مختلف قسم کے رنگ برنگ کے انواع و اقسام کے مختلف شکل کے جانور اور حیوانات جب اس نے دیکھا تو اس کے ذہن میں بہت ہی آسان کر کے پیش کرنے کے لیے اس طرح سے بیان کر رہا ہوں، مختلف انواع و اقسام کے جانور اس نے دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ان قسم کے مختلف قسم کے جانور کیسے وجود میں آیا۔ اب اس سوال کو حل کرنے کے لیے اس نے کوشش کی ہے، حل کرنے کے لیے اس نے نظریہ ارتقاء یہ نظریہ ایجاد کیا ہے۔ اب اس نظریے کی تحکیم کے لیے اس نے 2-3 کتابیں لکھی ہے، ان کتابوں میں اس نظریے کو مزید مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس نظریے کے چند بنیادی اصول ہیں، وہ اصول ذہن میں رکھیں، یعنی ارتقاء کے جو مراحل ہیں یا ارتقاء کے جو عوامل ہیں، ان میں سے سب سے پہلا اصول یہ ہے طبیعی انتخاب یا سلیکشن کہتے ہیں۔ البتہ معمولاً ہماری کتابوں میں یا ہمارے سوشل میڈیا کے ذرائع میں یا ہمارے ممکن ہے آپ کے بزرگان نے فطری انتخاب کہا ہو، کیونکہ ہم نے جان بوجھ کر لفظ فطری کو یہاں پہ استعمال نہیں کیا ہے، کیونکہ ہماری گفتگو کے ابتدائی جلسات میں ہم نے فطرت اور طبیعت کو 2 الگ الگ معنی میں استعمال کیا تھا۔ فطرت کا الگ معنی ہے، طبیعت کا الگ معنی ہے، اس وجہ سے ہم نے فطرت کا معنی یہاں لفظ استعمال نہیں کیا ہے، ورنہ بعض کتابوں میں آپ کو فطری انتخاب کا یہ کلمہ اور یہ ترکیب آپ کو ملے گی۔ طبیعی انتخاب یا فطری چناؤ، اس کا مطلب یہ ہے جس طرح ایک ہی والدین سے دنیا میں آنے والے، یعنی اس اصول کی تھوڑی سی وضاحت کروں، ایک ہی والدین سے دنیا میں آنے والے بہت سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح طبیعی طور پر یعنی فطری طور پر ایک ہی قسم کے حیوانات میں مختلف اور متعدد قسم کی نسلیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان میں سے کچھ نسلیں زندہ رہنے کے حوالے سے بہتر شرائط اور حالات میں ہوتی ہے، جس طرح ایک والدین کے لیے کئی بچے ہوتے ہیں، ان میں سے بعض بچے زندہ رہتے ہیں، بعض بچے مر جاتے ہیں، جیسے صحرا میں زندگی گزارنے والے چوہا جن کا رنگ صحرا کی مٹی سے زیادہ ملتا ہے اور جو زیادہ پھرتیلے ہیں، ان کے بارے میں یہ احتمال زیادہ ہے کہ وہ شکار نہیں ہوں گے اور زندہ بچ جائیں گے، اور اسی وجہ سے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد باقی اقسام کے، مثلا خود یہ ارتقاء والی یہ مثال دیتے ہیں، باقی اقسام کے چوہوں کی نسلیں ختم ہو جاتی ہے یا ان علاقوں کی طرف ہجرت کر جاتی ہے جہاں ان کے لیے زندہ رہنے کے امکانات زیادہ ہوتی ہے۔ بہرحال اس طرح سے اس طبیعت کا تقاضا ہے، بعض نسلیں باقی رہتی ہے، بعض نسلیں ختم ہو جاتی ہے، تو اسی طرح سے مختلف جانور وجود میں آ جاتا ہے، مختلف جاندار۔ ایک پہلا اصول یہ ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے ماحولیاتی اثر، ماحول کا اثر۔ ماحول کا اثر سے مطلب یہ ہے جناب چارلس ڈارون سے پہلے لامارک نامی کسی شخص نے بھی اس نظریے کے بارے میں اشارہ کیا تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں، مثلا زرافے کی مثال دیتے ہیں۔ زرافہ مثل وہی گدھے کی طرح، گھوڑے کی طرح ایک جانور تھا، لیکن وہ ایک ایسے ماحول میں یا ایک ایسی جگہ میں رہتا تھا، وہاں زمین پہ کوئی گھاس وغیرہ نہیں ہوتی تھی، نیچے کی طرف منہ کر کے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی، ہمیشہ درختوں سے پتے جھاڑ کے یا کاٹ کے کھانا پڑتا تھا۔ تو گردن کھینچ کے آہستہ آہستہ اس کی گردن لمبی ہو گئی ہے ماحول سے متاثر ہونے کے بعد۔ یا بطخ کی مثال دیتے ہیں۔ بطخ اصل میں ایک ایسا پرندہ تھا جو ساحل سمندر اور ساحل دریا میں رہتا تھا، تو بار بار اس کو پانی میں جانا پڑتا تھا، بار بار پانی میں جانا اور تیرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کے وہ انگلیوں کے درمیان نازک سا پردہ وجود میں آیا ہے، وہ ایک چپو کی طرح ہو جاتا ہے، پھر وہ تیرنے کے لیے قابل ہو جاتا ہے۔ یعنی بار بار پانی میں جانے کی وجہ سے ان کے انگلیوں کے درمیان نازک سے پردہ وجود میں آیا، پھر یہ بطخ یا مرغا بھی تیرنے کے لیے قابل ہو گیا ہے۔
تو بہرحال ماحول سے متاثر ہوتا ہے، ہونے کے بعد ان کی شکلیں مختلف ہو جاتی ہے، اس کے مختلف نوع وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ دوسرا اصول ہے۔ تیسرا جینیاتی تبدیلی ہے، یعنی جن کی ترقی ہے، یعنی خود جینیٹک جس کو کہتے ہیں، اس کے نسل کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ یعنی اصل مطلب یہ ہے، دیکھیں چارلس کے ذہن میں یہ سوال تھا، یہ مختلف انواع و اقسام کے جاندار اور جانور اور حیوانات کیسے وجود میں آئے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے اس نے پہلا قانون بتایا کہ وہ ہے فطری چناؤ ہے۔ پھر اس سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اس نے ایک اور اصول بھی بتایا، وہ یہ ہے ماحولیاتی اثرات ہے، ماحول کی وجہ سے مختلف جانور بنے ہیں۔ پھر اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا تو اس نے کہا جن کی ترقی اور جن میں تبدیلی اور جینیٹک تبدیلی کی وجہ سے یہ مختلف انواع و اقسام بنے ہیں۔ اس سے بھی یہ مسئلہ کاملاً حل نہیں ہوا تو اس نے ایک چوتھا اصول اور چوتھا قانون بھی بتایا ہے، وہ ہے چانس، جس کو ہم اتفاقی اور حادثاتی کہتے ہیں۔ یعنی اسی طرح ارتقاء کے عمل میں اتفاق کا بھی بہت زیادہ اثر رہا ہے۔ مثلا بعض اوقات کسی سیلاب یا زلزلے کی وجہ سے کئی نسلیں یکدم ختم ہو جاتی ہیں اور بعض دیگر نسلیں باقی رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح سے سیلاب یا زلزلہ اتفاقی طور پر زندگی کے درخت کو ایک خاص سمت میں حرکت دیتا ہے۔ خب دیکھیں، یہ جو اس کے ذہن میں جو سوال تھا، اس سوال کے جواب دینے کے لیے اس نے 4 اصول بتائے ہیں۔ ان اصولوں کی بنیاد پر یاد رکھیں، طبیعی انتخاب، ماحولیاتی اثر، جن کی ترقی، اتفاق اور حادثات، چوائس، یا دوسری عبارت میں ان 4 اصولوں کی بنا پر مختلف جاندار اور مختلف جانور وجود میں آئے ہیں۔ یہ تو دعویٰ ہو گیا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ چند شواہد پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے، جب ہم جانداروں کے اعضاء کا مطالعہ، یعنی اناٹومی جو اس کو کہتے ہیں، جانداروں کے ڈھانچوں کی ساخت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ہم اس کو غور و فکر کرتے ہیں، لیبارٹری میں تجربہ کرتے ہیں، تو ان میں پائی جانے والی مختلف شباہتوں کا علم ہوا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب ایک مشترک جد سے وجود میں آئے ہیں۔ یعنی ان کے ہڈیوں کی جو ساخت ہے، جو شکل ہے، جو لمبائی ہے، جو موٹائی ہے، اس کی شباہت سے ہم نے یہ اندازہ لگایا ہے یہ تقریباً آپس میں رشتہ دار ہوں گے۔ جس طرح ہم بھی کہتے ہیں نا، مثلا 2 بھائی ہیں، شکلیں آپس میں ملتی جلتی ہوتی ہے، تو ان جانوروں کے اناٹومی یا جانداروں کے ڈھانچے شبیہ ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ اندازہ لگا کہ یہ آپس میں شبیہ ہوں گے، یہ دونوں بھائی ہوں گے، اور وہ اس کے فیملی کا ہوگا، وہ اس کا بہت دور کا رشتہ ہوگا۔ اس طرح سے اس نے بنایا ہے۔ یہ پہلا شاہد کہیں یا پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل حیاتی جغرافیہ ہے، یعنی اگر حقیقی معنوں میں ارتقاء موجود ہو تو ان جانداروں کو ایک دوسرے کے قریب زندگی گزارنی چاہیے جو آپس میں شباہت رکھتے ہیں۔ مثلا کسی دور افتادہ جزیرے میں موجود جانداروں کے آپس میں مشابہت ہونی چاہیے۔ سائنسدان اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ دنیا بھر میں جانداروں کی تقسیم ماضی میں بھی اور اب بھی ایک خاص انداز میں ہے، اور جینیاتی تعلقات انہیں ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ بس یہ دوسری دلیل ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے آثار قدیمہ کا، یا دوسری عبارت میں فسیل وغیرہ کا۔ جب ہم ابھی بھی دنیا میں یہ رائج ہے، مختلف قسم کے حیوانوں کے آثار، جیسے ڈیناسور۔ خب ڈیناسور کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن غار میں یا پتھروں کے درمیان یا پہاڑوں میں کچھ قسم کے اس کے آثار ہمیں ملے ہیں۔ پھر ان آثار کو حساب کتاب کر کے ان کو جمع کر کے بنا کے کہتے شاید اس قسم کے اس حلیے کا یا اس شکل اس رنگ کا کوئی جانور گزرا ہے۔ تو فسیل وغیرہ سے بھی ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جانور سب کیا تھے، سب کے سب ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، مثلا اس قسم کا اندازہ ہے۔
تو یہ اس کی شواہد ہے. ان شواہد کی بنا پر یا ان دلائل کی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف قسم کے جاندار کسی خالق کائنات نے، علم رکھنے والی ذات نے، حکمت والی ذات نے بنایا ہو، ایسا نہیں، بلکہ خود جانداروں کے اندر مختلف ترقی اور تبدیلی اور ارتقاء کے نتیجے میں مختلف انواع و اقسام کے جانور وجود میں آئے ہیں. یہ جناب ڈاروین کے نظریے کا خلاصہ ہے، جس کو ہم ایولیوشن بھی کہتے ہیں، نظریہ ارتقاء بھی کہتے ہیں. ہمارے ملک میں یا ہمارے علمی مراکز میں نظریہ ارتقاء کو ایک مسلم سائنسی حقیقت کے طور پر قبول کرتے ہیں، اور ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والوں کو یہ سمجھاتے ہیں اور یہ پڑھاتے ہیں. نہیں، انسان سب سے پہلے کیونکہ ہم دینی سورسز کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں سب سے پہلا انسان حضرت آدم ہے. پروردگار عالم نے حضرت آدم کو یا انسان کو بڑا اہتمام کے ساتھ، انتظام کے ساتھ، بڑی خصوصی اہمیت کے ساتھ اس کو الگ سے بنایا ہے. جبکہ ڈاروین کے اس نظریے کے مطابق یہ ہے کہ نہیں، انسان کو کوئی اہتمام، انتظام وغیرہ کے ساتھ نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ ارتقاء کے نتیجے میں خود وجود میں آیا ہے. یہ انسان علم اور حکمت کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ اس مادے کے اندر، ان جانوروں کے اندر جینیاتی ترقی کی وجہ سے یا ماحولیاتی اثر کی وجہ سے یا طبیعی سلیکشن کی وجہ سے یہ انسان وجود میں آیا ہے. یہ انسان کسی علم و حکمت کی پیداوار نہیں ہے. خوب، ہم جناب ڈاروین کے نظریے کو نقد کرنے سے پہلے دیکھیں، ابھی ہمارے کالجز، یونیورسٹیز اور علمی مراکز میں نظریہ ارتقاء کے طور پر ہمیں پڑھاتے ہیں اور ہمیں سمجھاتے ہیں، باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں. تو نظریہ ارتقاء کا ماننے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ماننے کے کئی نتیجے نکلتے ہیں. ان میں سے ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اشرف المخلوقات، اگر آپ کو یاد ہو 1-2 دن پہلے ہم نے کہا تھا، انسان پھر اشرف المخلوقات نہیں رہے گا، بلکہ انسان انہی جانوروں میں سے ایک جانور ہے. اب یہ ترقی سے مراد وہ نہیں یعنی رشد کی ہے، ترقی یعنی تبدیلی مراد ہے، کیونکہ ہم نے ارتقاء کی جو تعریف کی اگر آپ کو یاد ہو، یعنی ایک قسم کے جانور میں تبدیلی آنے کی وجہ سے ایک اور نوع وجود میں آ جائے. اب وہ نوع ترقی یافتہ بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، تنزل یافتہ بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر، ہاں کوئی مذاق نہ سمجھے، مثلا بندر سے انسان بنے، یہ بھی ہو سکتا ہے، بندر سے منڈک بنے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس بندر میں تبدیلی آنے کے بعد ان 4 اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے تبدیلی آنے کے بعد اگلا جو جانور بنے گا وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ منڈک بھی ہو سکتا ہے. مراد یہ ہے. بس اگر اس نظریے کو مانیں گے تو انسان پھر اشرف المخلوقات نہیں ہوگا، پھر خدا کا نمائندہ نہیں ہوگا، بلکہ انہی جانوروں میں سے ایک جانور ہی ہوگا، جیسے کہ ہم نے مغربی مفکرین کے نظریات آپ کی خدمت میں پیش کی. جب جانوروں میں سے ایک جانور ہی ہوگا تو پھر اس جانور کے لیے نہ دین کی ضرورت ہے، نہ خدا کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے معاد کی ضرورت ہے، نہ روحانیت کی ضرورت ہے، نہ معنویت کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں. جس طرح باقی جانوروں کے لیے کھانے پینے، جسے معمولاً ہمارے سیاسی پارٹیوں کا نعرہ ہوتا ہے نا کہ روٹی، کپڑا، مکان، بس انسان کے لیے ان 3 چیزوں کی ضرورت ہے، جبکہ انسان کے لیے نہیں بلکہ یہ جانوروں کے لیے ہے. جانور کے لیے روٹی، کپڑا، مکان، یعنی روٹی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے محفوظ رہنے کے لیے گھونسلے کی، بل کی، کسی جگہ کی ضرورت ہے، اور جنسی خواہشات کو ارضاء کرنے کے لیے کسی صنف مقابل کی ضرورت ہے. ایک جانور یعنی حیوان کی ضروریات ہے. آیا انسان کی ضروریات درست ہے؟ انسان کے لیے روٹی کی بھی ضرورت ہے، مکان کی بھی ضرورت ہے، لباس کی بھی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس ضرورت کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں. لیکن آیا انسان کی پوری ضرورت انہی میں ہی منحصر ہے یا اس سے بالا تر کچھ اور بھی ہے؟ اب کچھ اور بھی ہے تو کیا ہے، کیوں ہے، جبکہ ہم اس کو ایک جانور ہی سمجھتے ہیں. ٹھیک، تو اگر اس نظریے کو مانیں گے تو بہت سارے نتائج نکلتے ہیں. ان نتائج میں سے ایک نتیجہ سردست جو ہماری بحث سے مربوط ہے وہ ہے
انسان اشرف المخلوقات پھر نہیں رہے گا، بلکہ یہ جانوروں میں سے ایک جانور ہوگا۔ اسی لیے شہید مرتضیٰ مطہری نے کہا ہے جب آپ اس انسان کو جانور سمجھتے ہیں تو جانور سمجھنے کے بعد پھر حقوق بشر کی بات کرنا، ہیومن رائٹس کی بات کرنا باقی جانوروں پہ ظلم اور ناانصافی ہے، کیونکہ ہم سب برابر ہیں نا۔ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام انسان ہے، دوسرے بیٹے کا نام مثلا بھیڑیا ہے، تیسرے بیٹے کا نام کتا ہے، چوتھے بیٹے کا نام مثلا گدھا ہے، تو 4 بیٹے ہو گئے، 4 بیٹے ہو گئے، ان میں سے ایک بیٹے کے حقوق کی آپ بات کریں گے حقوق بشر کے نام سے، باقیوں کی بات نہیں کریں گے، تو یہ در حقیقت باقیوں کے شان میں گستاخی ہے اور ظلم و ناانصافی ہے۔ اگر ہاں کہ نہیں، آپ یہ کہ نہیں یہ تو کوئی بیٹے والی بات نہیں ہے، بھائی والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انسان خود اشرف المخلوقات ہے، یہ باقی جانوروں سے ممتاز ہے، یہ خدا کا نمائندہ ہے، اس کے الگ سے حیثیت ہے، الگ سے مقام ہے۔ جب الگ سے مقام ہے تو ظاہر سی بات الگ سے حقوق کی بات بھی بنتی ہے۔ خلاصہ اب آ جاتے ہیں، جناب ڈارون نے اس نظریے کو ان اصولوں اور ان شواہد کے ساتھ پیش کرنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا اس طرح سے تبدیلی آ کر مختلف قسم کے جانور وجود میں آیا ہے؟ دیکھیں، غور سے دیکھیں، جبکہ وہ سائنس کا قائل ہے، سائنس کا مطلب یہ ہے تجربے سے کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے، یعنی یہ تبدیلی آ کر کوئی چیز وجود میں آ گئی ہے، کیسے کہہ رہے ہیں؟ وحی کی وجہ سے نہیں، بلکہ تجربے کی وجہ سے۔ یاد رکھیں، ہاں، تجربہ۔ جناب ڈارون کہتے ہیں 1 ارب سال پہلے، تقریباً ڈارون خود بھی 150 سال پہلے گزرا ہے، 150 سال پہلے یہ ڈارون یہ کہتا ہے 1 ارب سال پہلے ایک خلیہ بنا۔ ایک خلیہ سے مراد ایک سیل، جس کو ایک سیل وجود میں آیا، ایک سیل تھا، اب وہ سیل خود کس نے وجود میں لایا یا نہیں لایا اس سے فعلاً ہم بحث نہیں کریں گے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں ایک بیکٹیریا کہیں یا آپ جو بھی آپ بتانا چاہیں، 1 ارب سال پہلے ایک سیل یا ایک خلیہ وجود میں آیا تھا۔ پھر ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، 1 ارب سال پہلے ایک خلیہ بنا، پھر 600 ملین سال بعد کئی خلیے کے حامل کیڑے اور دریائی چھوٹے موجودات وجود میں آ گئے۔ کئی 100 سال پہلے خشکی میں بسنے والے جراثیم، پھر گھاس وجود میں آ گئی، پھر اس کے بعد حشرات اور جوڑے وجود میں آ گئے، پھر اس کے بعد پرندے، حیوانات، رینگنے والے جانور وجود میں آ گئے، پھر اس کے بعد جناب ڈارون کہتے ہیں 55 ملین سال پہلے 55 ملین سال پہلے گویریل، شامپنزا، بابون، انسان نما بندر وجود میں آیا۔ پھر اس بندر کے اندر تبدیلی ان 4 اصولوں کی رعایت کرتے ہوئے تبدیلی آنے کی وجہ سے، یعنی ارتقاء کی وجہ سے انسان، حضرت انسان وجود میں آیا۔ بس یہ ڈارون کی کہانی یہاں پہ ختم ہو گئی۔ یہاں تک اگر ڈارون کا نظریہ آپ کو سمجھ میں آیا، الحمدللہ مجھ سے بہتر آپ لوگ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں گے۔ ڈارون کے نظریے کا خلاصہ یہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں، ہم اس پہ کچھ نقد بھی کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے نقد میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے، یہ نظریہ غیر قابل اثبات ہے۔ اصلاً نظریہ قابل اثبات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فرضیہ ہے۔ جناب ڈارون کے ذہن میں ایک سوال آیا، اس سوال کا جواب دینے کے لیے اس نے اس قسم کا ایک فرضیہ بنایا ہے۔ قابل اثبات نہیں، کیونکہ ہم نے کہا تھا اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے تجربے کی ضرورت ہے۔ جناب ڈارون 150 سال پہلے زندگی بسر کرتے تھے، جبکہ وہ یہ کہہ رہا ہے 1 ارب سال پہلے ایسا ہوا۔ خوب 1 ارب سال پہلے کس نے تجربہ کیا؟ آپ نے تجربہ کیا؟ نہیں۔ کسی اور نے تجربہ کیا؟ نہیں۔ جب آپ نے تجربہ کیا ہی نہیں تو کیسے کہہ سکتے ہیں 1 ارب سال پہلے ایسا تھا، پھر اس میں تبدیلی آنے کے بعد ایک اور قسم کے جانور وجود میں آیا؟ کیونکہ ایک
تجربہ ہمیشہ حال زمان حال میں ہوتا ہے، ماضی بھی آپ کے تجربے میں نہیں ہوتا ہے، مستقبل بھی آپ کے تجربے میں نہیں ہوتا ہے، لہذا پہلی بات یہ ہے یہ نظریہ قابل اثبات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے ارتقاء کا کلی نہیں ہے، یعنی یہ نظریہ کوئی عام نظریہ یعنی کلی نہیں۔ جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں، کل کے درس میں ہم نے کہا تھا تمام ممکنات کے لیے، ممکنات سے مراد آسمان و زمین و عالم ملک و عالم ملکوت و عالم لوح و عالم قلم و عالم کرسی و عالم عرش و انسان، یعنی عرش سے لے کر ایٹم کے ذرات تک بنانے والا اللہ علم بھی رکھتا ہے، حکمت بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے، یہ تھا۔ لیکن بالفرض ہم ڈارون کے اس نظریے کو مان بھی لیں تو یہ نظریہ فقط جانداروں کی حد تک محدود ہے، باقی جو غیر جاندار ہے، زمین ہے، آسمان کی جو عظمت ہم نے آپ کے خدمت میں مختصر بیان کی، ان کے بارے میں کیا کہیں، وہاں تو کوئی جانداری اس قانون کے مطابق کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تیسرا اشکال ہمارا یہ ہے ارتقاء پر شواہد کافی نہ ہونا، کیونکہ 150 سال آپ یہ کہہ رہے ہیں، پھر ہم نے پوچھا آپ ایسے کیسے کہتے ہیں، تو 3 شواہد جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا، اناٹومی کا مطالعہ کرنے سے، فسیل کا مطالعہ کرنے سے، جن کا شباہت ہونے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، تو یہ شواہد کافی نہیں ہے، کیونکہ بلکہ بہت سارے سائنسدان جو اس نظریے کے مخالف ہیں، انہوں نے اس کے مخالف میں بہت سارے شواہد بھی پیش کیے ہیں، جیسے آپ نے شواہد کے طور پر زرافہ کو اور مرغابی اور بطخ وغیرہ کو ذکر کیا تھا، تو اس کے مقابل میں اگر بالفرض وہی تبدیلی کی وجہ سے ہی مختلف قسم کے انواع و اقسام بنتے ہیں، تو تبدیلی کی وجہ سے ایک مذکر ایک مؤنث بننا تو یہ اس تبدیلی کے مخالف ہے، یعنی ایک آگاہانہ تبدیلی ہے، جبکہ آپ جو اس ارتقاء کے قائل ہے اس میں کوئی آگاہی نامی چیز نہیں ہے، کوئی علم نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ تبدیلی کے علاوہ اس انسان میں محبت ہے، عشق ہے، خب جس سے یہ بنا ہے اس میں محبت نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ مثلا اسی طرح بہت سارے اور بھی مثالیں یہاں پہ سائنسدانوں نے جو اس کے مخالف ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بہت سارے شواہد ان نظریات کے مخالف میں ہمیں ملتے ہیں، نہ فقط شواہد کافی نہیں ہے بلکہ شواہد اس کے برخلاف بھی بہت سارے ہمیں ملتے ہیں۔ ایک اور اعتراض ہمارا اس پہ ہے، ٹھیک ہے ڈارون نے یہ کہا ہے نا، بالفرض ایک بہت قابل اعتبار علمی شخصیت نے یہ کہا ہے، تو الہی شواہد جتنے بھی ادیان آسمانی ہے، آپ قرآن سے لے کر تورات و زبور و انجیل و جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں، تمام آسمانی کتابوں میں یہ کہا ہے انسان ایک مستقل مخلوق ہے جس کا پہلا انسان حضرت آدم ہے، قرآن نے بھی کہا ہے تورات و زبور انجیل وغیرہ میں، تو یہ الہی شواہد بھی اس ڈارون کے نظریے کے برخلاف ہے۔ اس کے علاوہ غیر جانداروں میں جیسے ہم نے پہلے بتایا، پھر اس کے علاوہ برہان ہدایت اور نظریہ ارتقاء۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی، اگر آپ انشاءاللہ آپ کو فرصت ہوگی تو یوٹیوب دیکھیں گے تو ہم یہاں پہ وہ تصویر بھی دکھائیں گے، اگر ارتقاء صحیح ہے تو کیا ہوا ہے، ابھی انسان کتنے ہیں، انسان اس دنیا میں 8 ارب انسان بھی رہتے ہیں، اور کروڑوں سال پہلے شامپنزا جو بندر ہے اس بندر کے اندر ارتقاء کی وجہ سے، تبدیلی آنے کی وجہ سے انسان ہے، تو یہ انسان 8 ارب انسان ابھی ہے اور کروڑوں کے تعداد میں وہ بندر بھی ہے، لیکن وہ بندر اور انسان کے درمیانی جو نسل ہے اس نسل میں سے کوئی بھی فرد ہمیں نہیں ملتا ہے، یعنی اس کے اگر ہم رشتہ داری کے اعتبار سے کہیں انسان ہے اور اس کا پردادا بلکہ اکڑ دادا جو کہتے ہیں نا وہ بھی ہے، لیکن درمیان میں جو اس کا دادا ہے، نانا ہے، یا اس کے جو پردادا ہے وہ
وجود نہیں رکھتا ہے، جبکہ کیا ہونا چاہیے تھا، انسان ہے تو انسان کے دادا بھی ہونا چاہیے، اس کا پردادا بھی ہونا چاہیے، اس کا اکڑدانا بھی دادا بھی ہونا چاہیے، جو آخری جد ہے اس کا وجود ہے اور انسان کا وجود ہے، اور درمیان میں جو ہونا چاہیے وہ وجود نہیں رکھتے ہیں۔ یہاں تک بلکہ خود ڈارون اپنے دوست کو ایک خط لکھتا ہے، اس خط میں یہ لکھتا ہے، میرا نظریہ تو یہ ہے، اس نے 3 کتابیں لکھی ہے اس موضوع پہ، وہ کہتے ہیں لیکن جب وہ مور کو دیکھتا ہے تو مور کے پروں کو جب اس پہ میری نگاہ پڑتی ہے تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یعنی مطلب یعنی میں اپنے اس نظریے پہ اس کے بارے میں مجھے شک ہو جاتا ہے۔ کیوں شک ہوتا ہے؟ اس مور کے پروں کی جو خوبصورتی ہے، یہ خوبصورتی بتاتی ہے کہ اس کو خلق کرنے والا یا اس کا ڈیزائنر کوئی عالم اور کوئی حکیم ہے، کسی حکمت اور علم والے ڈیزائنر نے اس کا ڈیزائن کیا ہے، یہ ویسے ارتقاء کے نتیجے میں تبدیلی آنے کی وجہ سے وجود میں آیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ڈارون کا نظریہ تھا اور اس نظریے کا ہم نے مختصر یہاں پہ جائزہ لے لیا، اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی پھر اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے کہ یہ نظریہ مغرب میں، البتہ یہ جو ایتھیس ہے یا مادہ پرست ہے یا دہریت ہے یا سیکولرزم کے قسم کے نظریات ہیں، وہ لوگ اس نظریے کے پرچار اور اس کی تبلیغ زیادہ کرتے ہیں تاکہ وہ مادی استفادہ کرنے کے لیے۔ مغرب میں ابھی آپ بھی معلومات لے سکتے ہیں، باقی تمام نظریات پہ بحث و گفتگو ہوتی ہے، نقد و تنقید ہوتی ہے، لیکن ڈارون کا نظریہ معمولاً اس کو رد کرنا ممنوع سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، علمی مراکز میں۔ کیوں؟ تو کہتے ہیں اگر کوئی اس کو رد کر لے تو سمجھ لے دہریت کا، الحاد کا جو خیمہ ہے وہ خیمہ گر جائے گا۔ تو الحاد اور دہریت اور مادہ پرستی کا یہ خیمہ برقرار رکھنے کے لیے اس نظریے پہ نقد و تنقید بھی نہیں ہوتی ہے، اس پہ بحث و گفتگو بھی نہیں ہوتی، کرنے نہیں دیتے ہیں، اور ہمارے جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان ممالک میں بڑھ چڑھ کے اس کی تبلیغ اور تشویق اور تبلیغ بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ انسان مادیت کی طرف، دہریت کی طرف اور الحاد کی طرف چلا جائے۔ خلاصہ اس نظریے کو انشاءاللہ آپ مزید مطالعہ کریں گے، ہمارے پاس جو مزید ٹیکسٹ ہے وہ میں گروپ میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس کل کی دلیل اور آج کی دلیل کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی عالم، کوئی حکیم ذات موجود ہے۔ جب اس پہ ہم آ گئے تو مزید کچھ اور بھی مطالب آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کے لیے اس عالم کی کچھ خوبصورتیاں ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ عالم کے عظمت کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی نا، عالم کی خوبصورتیاں یہ اس لیے کہ ہم معمولاً ابھی اس دنیا میں اس حد تک مادیت میں غرق ہو چکے ہیں کہ ہم اس عالم کے حسن اور اس کی خوبصورتوں کی طرف ہماری نگاہ اور ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً اس کائنات یا اس عالم یا آپ اپنے اطراف میں جو آپ نگاہ کریں گے حسن کو دیکھنے کے لیے، تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ کائنات میں حسن و جمال کی تہ نہ ہوتی، زمین تو ہوتی مگر اس پر ندی نالوں کا شور نہ ہوتا، پھول ہوتے مگر ان میں رنگ و بو نہ ہوتے، زمین کے اوپر سبزے کا فرش ہی نہ بچھا ہوتا، چاند ہوتا مگر چاندنی نہ ہوتی، سورج ہوتا مگر کرنیں نہ ہوتی، بلبل ہوتی مگر اس کی نواسنجی نہ ہوتی، پہاڑ ہوتے مگر ان پر سرسبز درخت نہ ہوتے، پہاڑوں کے درمیان سے آبشاریں نہ بہہ رہی ہوتی، پرندے ہوتے مگر ان کی چہچہاہٹ ہمارے کانوں میں رس نہ گھولتی، الصبح باغوں میں پھولوں پر اوس کے
قطرے نہ گرتے، چنانچہ اس دنیا میں سب کچھ ہوتا مگر سبز و گل کی رعنائیاں اور قمری و بلبل کی نغمہ سنجیاں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ یعنی یہ خوبصورتیاں اور یہ حسن نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یقیناً یہ دنیا اپنے بننے کے لیے اس چیز کی محتاج نہ تھی کہ تتلی کے پروں میں خوبصورت رنگ برنگ نقش و نگار ہوں اور انتہائی خوبصورت ہر رنگ کے پرندے درختوں کی شاخوں پر چہچہا رہے ہوں۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ درخت ہوتے مگر قامت کی بلندی، پھیلاؤ کی موزونیت، شاخوں کی ترتیب نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اشیاء کا اعتدال، اجسام کا تناسب، صداؤں کا ترنم، روشنی اور رنگت کی بقلمونی، یہ کیسا خوبصورت تنوع ہے۔ ذرا ایک ایسی زندگی کا تصور کریں، کتنا ہولناک اور بھیانک منظر ہو سکتا ہے جس میں نہ تو حسن کا احساس ہو، نہ حسن کی جلوہ آرائی، نہ نگاہوں کے لیے سرور، نہ سماعت کے لیے حلاوت، نہ جذبات کی رقت، نہ محسوسات کی لطافت، تو یقیناً عذاب کی ایک ایسی حالت ہوتی جس کا تصور بھی ناقابل برداشت تھا۔ تو اس کائنات میں اتنی خوبصورتیاں، اتنا حسن ہی حسن، جہاں بھی دیکھیں آپ حسن ہی حسن ہے۔ یہ حسن کس لیے؟ اس انسان کی آرامش کے لیے۔ اس لیے رب السماوات والارض نے ایک طرف تو ہمیں حسن کا احساس دلایا اور ہمارے اندر حس لطافت کو رکھا، تو دوسری طرف ساری دنیا کو حسین و جمیل بنا دیا تاکہ ہم لوگ دنیا کے حسن کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکیں۔ انسانی علم و نظر آج تک اس سوال کا جواب نہیں دے سکی کہ تخلیق کے ساتھ حسن کیوں ضروری ہے، مگر قرآن پاک اس کا جواب دیتا ہے سورہ ملک میں، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ بابرکت ذات ہے اس اللہ نے اس انسان کو حسین و جمیل بنایا ہے۔ احسن الخالقین یعنی تمام مخلوقات میں سے خوبصورت مخلوق ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اس انسان کائنات کا مشاہدہ کرے، انسان کائنات کے حسن کو دیکھے۔ کائنات کا حسن وہ سب سے پہلی چیز ہے جو صاحب ذوق انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ اس دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت تخلیق ہے، احسن الخالقین۔ زندگی اللہ کی ایک انتہائی عظیم اور حسین نعمت ہے۔ یہ حسن ہی ہے کہ جس کے بدولت زندگی اس قدر جمیل و جلیل، لذت انگیز، مسرت آفرین اور پرسرور لگتی ہے۔ اگر زندگی اپنے حسن سے محروم ہو جائے تو انسان کی جمالیاتی حس فنا ہو جاتی ہے اور انسان تمام تر جذبات سے عاری محض ایک مشین بن جاتا ہے۔ اس لیے انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے انسان کی جمالیاتی حسن باقی زندہ و باقی رہے۔ اس کائنات میں آپ مختلف چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں حسن ہی حسن آپ کو نظر آئے گا۔ اگر ہم گرمیوں کے موسم میں صاف و شفاف آسمان کا نکھرنا نہ دیکھیں، بارش میں بادلوں کا ہر طرف سے امڈنا دیکھیں، شفق کی لالگونی قوس و قزح کے ساتھ رنگ دیکھیں، تو ہم جان جائیں گے کہ آسمان کا کوئی ایسا منظر نہیں ہے جس میں نگاہ انسانی کے لیے حسن کے جلوے نہ ہو، جن میں دلوں کے لیے راحت و سکون نہ ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ حسن کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تو یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں ہے، بلکہ ایک جمالیاتی حقیقت کا اعتراف ہے۔ حسن اصل میں انسانیت و اخلاقیات، تہذیب و تمدن، عمرانیات و ثقافت، علم و حکمت اور ہنر و فن کی جمالیاتی روح ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز میں جمالیاتی روح موجود ہے، کیونکہ جلال و جمال کے بغیر یہ دنیا محض خاکی کاغذوں کا پیراہن لگتی ہے۔ ہاں، ہم دنیا میں انسانوں کے بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں، مثلا ہم پاکستان میں شاہی مسجد کو، مینار پاکستان کو، دیوار چین کو، مختلف قسم کی چیزوں کو ہم حسن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن خالق کی تخلیق اور بے مثال حسن کے مظاہر کو نہیں دیکھتے ہیں۔
اگر آپ ایک دفعہ اس عالم کو خوبصورت ہونے کے اعتبار سے دیکھیں، جیسے ہم نے ابھی ڈاروین کا خط اپنے دوست کو جو لکھا تھا، اس نے یہ لکھا تھا، مور کی دم میں اس توازن اور تناسب کے ساتھ خطوط والوں کو ان کا التزام نہ ہوتا تو بھی حیاتیاتی غرض یعنی نسل کی افزائش اور اس کی بقا کا مقصد تو پورا ہی ہوتا رہتا ہے۔ قدرت نے اپنی تخلیقی نظام میں یہ جمالیاتی اسلوب کیوں ملحوظ رکھا؟ اس کا ایک ہی جواب ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس انسان کی آرامش کے لیے، اس انسان کے ترقی کے لیے، اس انسان کے سکون کے لیے، اس انسان کو چین دینے کے لیے پروردگار عالم نے مختلف گلاب، مختلف پھولوں، مختلف پرندوں، مختلف آبشار کو دیکھیں، کتنے حسن ہے۔ ہم ایک بار پھر یعنی پروردگار عالم نے اس عالم میں حسن کے سوا کچھ رکھا ہی نہیں ہے، اگر یہ کہیں تو کوئی مبالغہ نہیں۔ خوب ہمارا سوال، اتنی خوبصورت چیزیں، اتنی خوبصورت کائنات، کیا بغیر علم و حکمت کے، کیا بغیر ہدف کے وجود میں آ سکتی ہے؟ بگ بینگ کے نتیجے میں، کیا ایک دھماکے کے نتیجے میں، کیا ایولیوشن کے نتیجے میں اتنی ساری خوبصورتیاں، اتنا سارا حسن کیا وجود میں آ سکتا ہے؟ حاشا وکلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک قادر مطلق، ایک حکیم علی الاطلاق، ایک علیم علی الاطلاق، ایک ایسی ذات جس کے علم کی بھی کوئی انتہا نہیں، اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں، اس کی حکمت کی کوئی انتہا نہیں، اس کی حسن کی کوئی انتہا نہیں۔ تمام حسن کا منبع، تمام خوبصورتیوں کا منبع پروردگار عالم کی ذات ہے۔ اس اللہ نے اس انسان کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے، آرامش کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے، سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے حسن ہی حسن، خوبصورتی ہی خوبصورت کائنات بنا کر انسان کو اس کائنات میں بسایا ہے تاکہ آرامش کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ تو آج اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل اور آج تھوڑی سی مشکل تھی کیونکہ علمی کچھ مباحث، کیونکہ عقلی مباحث تھی۔ انشاءاللہ کل سے ہم دوبارہ آسان طریقے سے دینی ان مطالب کو پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔